اقبال کی جو خودی کا فلسفہ تھا نا، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو قوم بھیک مانگے اور بھیک مانگ کے پیسے اکٹھے کرے پھر عیاشیوں پہ صرف کرے، وہ قوم بھی کبھی ترقی کر سکتی ہے. اٹس پاسبل. لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہتے تھے. کوئی نا کرٹیک بھی تھی ان کی پازیٹیو، ویژن بھی بہت زیادہ تھا، روڈ میپ بھی بہت کلیئر تھا. پھر ہر وقت سیکھنے کے عمل میں رہتے تھے، ہر وقت سیکھنے. ہر دفعہ جاتے تھے نا تو کہتے تھے نہیں اس ملک میں جو یہ سسٹم ہے نا، امریکہ میں گئے تو کہتے ہیں وہی میں نے روڈ دیکھے تو میں کئی ہنڈریڈ آف کلومیٹرز روڈ پہ گیا، کوئی ایک کھڈا بھی نظر نہیں آیا. تو یہ کرتے کیا ہیں، ہاؤ ڈو دے مینٹین اٹ اینڈ آل دیٹ. پھر واپس آ کے اپنے سسٹم کو اسی طرح امپروو کر کے مطلب کرنے کی کوشش بھی کی. ایک تو ہم نے وہ تو 4 کانفرنسز جو وچ آئی واز ٹاکنگ جو ہمدرد کے لیول پہ ہوئیں، اس پہ ہمیں ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا ان کراچی. وہ یہ کہ کیونکہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ پھر قوم نے پھر چھوڑ دی ہیں. وجہ کہ اتنا بڑا بندہ جو اتنا زیادہ پڑھ لکھ کے ان کی چیزوں کو اپریسیٹ کرے، حالانکہ بہت تھوڑی لکھی ہیں، وہ آج کے عالم، حاکم، حکیم اور دانشور کے لیول نہیں ہیں. اس قسم کے بندے وہ جو میر کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بولے، وہ برسوں میں جو ایک انسان پیدا ہوتا ہے 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. میر نے اپنے بارے میں کیا شعر کہا وہ کہ پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے. ہی از ون آف دوز. ان کی وہ بایوگرافی پڑھ کے، چونکہ وہ تو جاپان پڑھیں گے تو پھر ان جاپان کی ڈائناسٹیز بھی بتائیں گے، پھر کریں گے اچھا یہ دیکھیں نا یہ ہم نے اس طرح کیا ہے، یونان والوں نے یہ کام ایسے کیا تھا، پاکستان والوں نے، تو وہ آپ کو وہ ہسٹری میں سے اس طرح بریز تھرو کروا دیتے ہیں. تو پھر جب آپ کافی ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک فریم ورک جب بن جاتا ہے جیوگرافی میں اور ہسٹری میں، تو پھر ساری عمر اس فریم ورک میں چیزیں فل ان ہوتی رہتی ہیں. سیرت سے آپ سوچیں کہ بچوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا سیرت پہ مطلب شبلی نعمانی کی سیرت کے بعد جو اردو کی سیرت میں سب سے زیادہ جن کی پذیرائی ہوئی اشاعت میں، ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے ٹائٹل بھی بہت اچھا رکھا ہے، سب سے بڑے انسان، اور بچوں کے لیے بنائی ہے. تو لہٰذا ہمیں وہ بنی بنائی مل گئی. ہمیں پوری دنیا کی ورلڈ ٹورز ان کی اس میں بنے بنائے مل گئے. اینڈ ہی واز آف دا ویو کہ یار آزاد قوموں کے اپنی زبان میں سوچنا چاہیے، اور باہر والی جو بڑی زبانیں ہیں، 5-6 بڑی فنکشنل زبانیں ہیں، عربک ہے، انگلش ہے، اسپینش ہے، فرینچ ہے، وہ ان میں سے 1 یا 2 لازمی سیکھنی چاہیے. لیکن بندہ سوچتا اپنی زبان میں ہے. تو اردو کے حق میں تھے. اسی طرح جو ان کا روحانیت کے ساتھ وہ ریلیشن شپ تھا نا، وہ اس ریلیشن شپ کو بڑا مینٹین کرتے. جیسے میں نے کہا مدینۃ الحکمت کا آئیڈیا کیسے، وہ پاکستان کو سیلیبریٹ کرتے تھے 27 رمضان کو. ہمدرد میں اب بھی شاید 27 رمضان کی چھٹی ہوتی ہے یوم استقلال پاکستان کے نام سے. 14 اگست سے تار ریلیٹ کرنے کی بجائے آپ اپنے سے ریلیٹ کریں نا. مطلب یہ ہم قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سولر سسٹم کو بھی یوز کریں، لیونر کو بھی یوز کریں، دونوں ہی عدد. لیکن ہم پھر وہ ایک میں پھنس جاتے ہیں اور بالکل ہی وہ پھر کائنڈ آف وہ جو کاپی کیٹ اور منکی کی طرح کے اپنی سوچ ہی ختم کر دیتے ہیں. بیکاز سطحی لوگ ہیں نا، ہمیں وہ ڈیپتھ کا اپنے کا پتہ نہیں ہے. ان کی آپ ڈیپتھ دیکھیں، گہرائی دیکھیں، ٹائم کا فوکس دیکھیں، جد و جہد دیکھیں. پھر ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بھی دی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ہیز ناٹ اونلی ڈران دوز تھنگس، ہی ہیز سین اٹ فلائنگ ان ہز اون لائف. تو یہ چیز اخلاص سے ملتی ہے، لگاتار ارتکاز سے، عمل فہم اور جد و جہد. بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے وہ ان کی ایک تقریر میں پڑھ رہا تھا کہ میں جس طرح ہوتا ہے نا، میں حالت فکر میں ہوں. کون سی حالت میں؟ تو کہتے ہیں میں حالت سعی میں ہوں. میں نے اپنے نام کا دال مٹا دیا ہے. تو نام کیا تھا؟ سعید. تو دال مٹا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ سعی. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو ملے گا وہ جو اس نے صحیح کیا. لیکن وہ صحیح سے ملتا اسی وقت ہے 1 when you have a vision, 2 you have a road map, 3 you have focus, اور پھر آپ کر کے دکھائیں، walk the talk. اور یہ انہوں نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ان 50 years. 50 آپ سنیں 50s ارلی میں انہوں نے یہ رسالے چھاپے تھے، ابھی تک چھپ رہے ہیں. ان کی کلیکشن ہونی چاہیے. مطلب اسکولوں کو تو وہ سبسکرائب کرنے چاہیے اینڈ ملٹیپل والیومس، کم سے کم 10-12 سبسکرائب کرے تاکہ بچے آئیں تو 8-10 بچے بھی لائبریری میں آئیں. اب تو لائبریری کا پیریڈ ہی نہیں ہوتا اور لائبریری بھی نہیں ہوتی. Even the schools who can afford libraries, their libraries are not working. کیونکہ ابھی تو نئے ٹیکسٹ بک کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے نا، مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے. نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے رہے. اب ان کو وہ دیکھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں، انجینئرنگ کے اسکول بھی بنا رہے ہیں، میڈیکل کے اسکول بھی بنا رہے ہیں، ورلڈ کینسر فاؤنڈیشن کے بھی ممبر ہیں، اور ادھر رورل ایسوسی ایشن آف جاپان کے بھی ممبر ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ
اپنی قوم کی تعمیر بھی کر رہے ہیں, کردار سازی بھی کر رہے ہیں, اور بچوں کو کنیکٹ بھی کر رہے ہیں روحانیت سے. روحانیت کا میں بات کر رہا تھا کہ آخری ایک آدھی بات جو مجھے ذہن میں اب آ رہی ہے کہ اب سوچیں کہ ان کو کتنی ڈیپتھ تک تھی کہ مدینہ الحکمت ایکچولی لسبیلا بلوچستان اس طرف پڑتا ہے نا کراچی کے ساتھ, جب بلوچستان شروع ہو جاتا تھا تو جامع الازہر کے جو شیخ تھے ان کو لے کے آئے کہ میں ادھر بنانا چاہتا ہوں. ان کا ادھر وائی ان دا ڈیزرٹ, کہتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ڈیزرٹ سے شروع کیا تھا, ڈزنٹ میٹر, جب ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ پہنچا دے گا, اور ہیپنڈ ان ہز لائف ٹائم. پھر مسجد بنانی تھی اس کے اندر, تو مسجد کی ڈیٹ وہی ڈیٹ رکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی مسجد القباء کی رکھی تھی, ٹو مینٹین دیٹ ایسوسیشن, ٹو مینٹین دیٹ ریزوننس. آئی وڈ سے ہوتا ہے نا پینڈولم کی ریزوننس ہوتی ہے نا کہ آپ اس وقت میں وہ کام کرتے ہیں تو اٹ میکس مور. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گرمیاں ہیں نا, تو بچے کو گرمی کے بارے میں گرمیوں میں بتاؤ تو اسے پتہ چلے گا نا. آپ اس وقت اس کو گلیشیئر کے بارے میں بتا رہے ہو تو ہی کانٹ کائنڈ آف پرسیو. تو چیزیں اپنی ٹائمنگ, واقعات اپنی ہسٹری سے کنیکٹ کر کے بتانا, اٹ کریٹس ریزوننس اینڈ کریٹس این امپیکٹ. تو وہ انہوں نے بہت زیادہ کیا ایٹ ایوری لیول. اور جو 3-4 کانفرنسز کی ہم بات کر رہے تھے, ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ 1 گیٹ دیٹ لائبریری, حکیم سعید کی پوری لائبریری سے بات ہے جو حکیم سعید صاحب نے خود چیزیں لکھی ہیں, وہ 200 کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے ساری. اور بچوں کی اس میں جن میں لکھا ہوا ہے نا سعید سیاح جاپان میں, سعید سیاح ٹورنٹو میں, سعید سیاح کوریا میں, وہ سعید سیاح انہوں نے اپنا نام بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا. ٹھیک, تو وہ سعید سیاح والی ضلع میں وہ بچوں کے لیے مسٹ ریڈ میں ہونی چاہیے ان دا لائبریری, جو ہم کہتے ہیں کہ وہ مل گئی بنی بنائی, اور اس related to our history, our culture and their history, what is positive in their culture that we can adopt, what is negative in our culture that we must address. اور وہ جو 4 کانفرنسز ہوئیں وہ یہ تھیں, 1 on اخلاقیات, 2 on self, 3 on state and 4 on system of education which is the foundation of everything. اچھا, اب ان کی ساری جو کائنڈ آف تجاویز ہیں, سفارشات ہیں, and he has a 50 years of trajectory working on the globe, and particularly looking from that perspective, جس طرح سر سید نے اس وقت وہاں کے دیکھا اور آئے, تو سر سید کی وہی تھیوری, وہی ایجنڈا پہ وہ کائنڈ آف کام کر رہے تھے. اور آپ سوچیں کہ اس سے بہتر بھی, ان کی ان چیزوں سے بہتر ہمیں کوئی ایجوکیشن پالیسی مل سکتی ہے؟ بنی بنائی ہمارے پاس ہے. 1 ان کے ٹریولاگز ہم نے پڑھنے ہیں, اور اس میں انہوں نے ان کے ہر سسٹم کے ایجوکیشن اور اسٹیٹ کرافٹ اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کو خاص طور پہ انہوں نے دیکھا ہے, بیکاز آ کے انہوں نے کیا ہے. پھر وہ ان خیالات کو لینا تاکہ وی کین ورک آن دیٹ ایجنڈا ان اینی کیپیسٹی. ویژن تو بڑا ہونا چاہیے. اور دوسرا جو انہوں نے پرٹیکولرلی یہ کانفرنسز کی ہیں 4-5, ان میں سے جو انہوں نے تعلیم پہ سفارشات دی ہیں, دیٹ از دا ایجنڈا. باقی حکومتی مشینری نے کیا کرنا وہ میں پتہ ہی. تو this was it, I think. He's one of those big personalities who have their impact on the globe, جن کی وجہ سے دنیا میں شعبہ ہربالوجی as an alternative medicine as a subject پوری دنیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. ماشاء اللہ.